چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا۔ سرکار فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جسے خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ حدیث اصل ہے، اس حدیث سے مختلف مسائل فقہا نے بیان فرمائے کہ کس کس صورت میں روزہ جائے گا، کس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ یاد رکھیے، روزے میں خود بخود کتنی ہی قے کیوں نہ ہو، وہ منہ بھرو، وہ بالٹی بھرو بالفرض، تو اب کتنی ہی قے کیوں نہ ہو، خود بخود ہو گئی، بار بار ہو رہی ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے ہو گئی اور کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر روزے دار ہونا یاد تھا، روزے دار ہونا یاد تھا اور جان بوجھ کر قے کی، روزے دار ہونا یاد تھا اور جان بوجھ کر قے کی، اور یہ قے منہ بھر ہے۔ منہ بھر کیا ہے؟ منہ بھر اس مقدار کو کہتے ہیں کہ منہ میں اتنی مقدار میں کوئی شے جمع ہو جائے کہ بلا تکلف اسے روکا نہ جا سکے، بہت مشکل ہو جائے ضبط کرنا، تو منہ بالکل بھر جائے، اسے منہ بھر قے کہتے ہیں۔ تو اگر روزہ دار ہونا یاد تھا اور جان بوجھ کر اس نے قے کی اور اتنی مقدار میں کی کہ منہ بھر قے ہو، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس قید سے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ جان بوجھ کر قے کی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی بہت آئی، تو اب اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور منہ بھر قے میں بھی یہ قید ضروری ہے کہ اگر صرف بلغم کی قے ہوئی تو اب اس صورت میں اگرچہ کہ منہ بھرو، اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ البتہ اگر منہ بھر کے یہ کھانے کی ہو یا پانی کی ہو یا خون کی ہو، تو اب ان صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جائے اور منہ بھر قے ہو، تو اس صورت میں منہ بھر قے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ جان بوجھ کر قے کی اور روزے دار ہونا یاد تھا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ منہ بھر جو قے ہوتی ہے، یہ جو قے کی مقدار ہے، یہ جس طرح پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح یہ منہ بھر قے بھی ناپاک ہے۔ اب اس صورت میں کپڑوں کو بچانا اور دیگر چیزوں کو آلودہ ہونے سے بچانا بھی لازم ہے، اور اگر کپڑوں پر اس کے اثرات جو شریعت نے مقدار بتائی، جو نجاست کی مقدار ہے، نجاست کے احکام ہیں، اس کے مطابق اگر وہ درہم سے زیادہ لگ گئی تو اب اس کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ تو وہ جو نجاست کے احکام ہوں گے وہ سب کے سب اس منہ بھر قے پر بھی لاگو ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر بالفرض کبھی قے ہو جائے تو اس سے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں وغیرہ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ منہ بھر قے وضو ہونے کی حالت میں ہو، وضو کیا ہوا تھا اور منہ بھر قے ہو گئی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بعض صورتیں ہم نے سنی جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا تو قضا لازم آئے گی، فقط ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ وہ صورتیں کون سی؟ انشاءاللہ ان صورتوں کے بارے میں ہم سنیں گے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر روزہ ٹوٹے گا تو اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا، یعنی 60 روزے وہ کفارے کے لیے رکھنے پڑیں گے اور ایک قضا کا روزہ رکھنا پڑے گا، تو اس طرح 61 روزے یہ رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ بعض صورتوں میں فقط قضا کا ایک روزہ لازم آتا ہے، اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارے بھی لازم آ جاتے ہیں۔ یہ صورتیں چونکہ ہمیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تو انتہائی توجہ کے ساتھ یہ صورتیں سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سی غلطیوں کی بھی نشاندہی ہو جائے گی۔ اب کوئی شخص سحری کر رہا تھا، اب یہ گمان کر کے سحری کا کھانا کھا رہا تھا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، یعنی سحری کا وقت ابھی جاری ہے۔ آج جیسے مثال کے طور پر 5 بجے کا وقت سحری کا ہو اور
یہ شخص اپنے گمان میں، یہ اٹھا ایسے وقت میں اندھیرا تھا، گھڑی اس کے پاس ہی، وہ گھڑی پیچھے تھی بالفرض، اب یہ جلدی سے اٹھا، اس نے دیکھا 15 منٹ باقی ہیں، جبکہ در حقیقت 5 بج چکے تھے. اب اس کے گمان کے مطابق سحری کا وقت باقی ہے. اب یہ شخص کھانا کھا رہا یہ گمان کر کے کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے. اب اس صورت میں اس شخص نے چونکہ سحری کے وقت کے بعد تک کھا پی رہا ہے، شرعن اس کا روزہ شروع نہیں ہوگا. اب اس پر اس ایک دن کے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. یہ روزہ قضا ہو گیا اور اس صورت میں اس پر قضا کرنا ضروری ہے. وہی صورت جو ہمارے ہاں پہلے بہت سے مقامات پر رائج تھی، اب بھی بہت سے لوگ غلط فہمی کی بنا پہ کرتے رہتے ہیں کہ اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے، یہ گمان کر کے کہ ابھی کھانا پینا درست ہے، اب یہ کھانا کھاتے رہیں گے، تو اس صورتوں میں ان روزوں کی قضا کرنا یہ ضروری ہوگا. اسی طرح ایک شخص روزے دار تھا، کھانے پر اسے سخت مجبور کیا گیا، اسے اکراہ شرعی کہتے ہیں. یعنی اکراہ شرعی سے مراد کسی شخص نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم روزہ نہیں توڑو گے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اگر تم روزہ نہیں توڑو گے تو میں تمہارا بازو توڑ دوں گا یا تمہیں گولی مار دوں گا. اب یہ ایسی صورت ہے، اور واقعی دھمکی دینے والا مذاق نہیں کر رہا، وہ سیریس ہے. اب اس نے مجبور کیا اور مجبور کر کے روزہ توڑوایا. تو اب یہ اگرچہ کہ روزہ دار ہونا یاد ہے، اب یہ شخص روزہ توڑ رہا ہے، اپنے اختیار سے نہیں توڑ رہا. اس صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، اس صورت میں اس پر ایک روزے کی قضا لازم آئے گی. اسی طرح بھول کر کھایا پیا، یا بیوی سے قربت کی، یا سوتے میں غسل واجب ہو گیا، یا پھر قے کی صورتیں جو بیان کی گئیں، خود بخود کہے ہوئی بالٹی بھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ان صورتوں میں اس نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ جاتا رہا، یعنی ایک شخص بھول کر کھا پی رہا تھا، یا کسی کو منہ بھر کے ہو گئی، یا سوتے میں غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا. اب اس صورت میں اس نے گمان کیا کہ میرا روزہ چلا گیا. اب یہ سمجھ کر اس نے قصدن کھا لیا تو اب صرف قضا کرنا لازم ہے، اس پر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا کرنا لازم ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ سوتے میں اگر غسل واجب ہو جائے اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ اس میں نمازیں وغیرہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، فوراً بلا تاخیر اس پر لازم ہوگا کہ غسل کر لے. البتہ یہ جو روزے کے 2 فرض ہیں، ایک کلی کرنا اس طرح کہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، اور دوسرا ہے ناک کی جو نرم بانسا ہے یہاں تک پانی پہنچانا. یہ 2 صورتیں فرض تھیں. اب روزے میں 2 صورتیں نہیں ہو سکیں گی. اگر یہ غرغرہ کرے گا تو انڈرسٹوڈ ہے پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا، یہاں یہ حرج ہے. اسی طرح اگر ناک میں پانی اس طرح ڈالے کہ کھینچے تو اب یہ دماغ تک پانی پہنچ جائے گا، روزے دار ہونا یاد ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ غسل کا ایک فرض پورا کر لے، پورے بدن پر پانی بہائے، کلی وغیرہ جیسے وہ وضو میں کرتا ہے روزے کی حالت میں اس طرح کر لے، ناک میں جس طرح روزے کی حالت میں پانی چڑھاتا ہے اس طرح چڑھا لے. بقیہ جب افطار کرے، افطار کے بعد یہ شخص اچھی طرح کلی وغیرہ غرغرہ کر لے اور اچھی طرح ناک میں پانی چڑھا لے. تو یہ اس کو شرعن رخصت ہے. یہی صورت اس وقت بھی لازم آئے گی کہ جب مثال کے طور پر کوئی شخص تاخیر سے اٹھا، سحری کا آخری وقت چل رہا ہے. اب یہ بہتر تو یہی ہے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو. اب یہ تاخیر سے اٹھا، یا تو سحری کرے یا غسل کرے. تو فقہا نے فرمایا کہ اس کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، تو اب یہ فرض چونکہ روزے کے دوران پورے نہیں کر سکے گا، لہٰذا یہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی، یعنی اٹھتے ہی پہلے اچھی طرح کلی کر لے، غرغرہ کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے. اب یہ سحری کر لے، اور سحری کے فوراً بعد یہ اس غسل کا بقیہ جو تیسرا ورز ہے سارے بدن پر پانی بہانا، یہ اپنے پورے بدن پر پانی بہا لے اور نماز قضا نہ کرے. تو یہ صورت اگر روزے سے پہلے غسل واجب ہوا اور کم وقت ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور دوران روزہ اگر سوتے میں غسل واجب ہو گیا تو اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. یہ 2 اہم مسائل ہم نے الحمدللہ عز و جل سیکھ لیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح دوا کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ روزہ ہونا یاد ہو، روزے دار ہونا یاد ہو، اور یہ ناک وغیرہ میں دوا چڑھاتا ہے،
اور یہ دوا جو ہے وہ ناک میں دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قضا لازم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو یاد رکھیے اگر دوائی وغیرہ چڑھائی تھی تو دوا یہ عموماً غذا وغیرہ کے طور پر نہیں ہوتی، یہ وہی دوا کے طور پر ہی ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں اس دوا کے چڑھانے کی وجہ سے جب کہ روزہ ٹوٹ جائے تو اب روزے کی قضا لازم آئے گی۔ پتھر، کنکر اور ایسی مٹی جو عادتاً نہ کھائی جاتی ہو، روئی، گھاس، کاغذ وغیرہ، ایسی چیزیں جن سے لوگ گھن کرتے ہیں، ان کے کھانے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا مگر صرف قضا کرنا ہوگا۔ اس سے ایسی وہ چیزیں کہ جو بطور خوراک کے، بطور تلذذ لذت کے نہیں استعمال کی جاتی، اب یہ خوراک یا غذا یا لذت کے طور پر نہیں کھائی جاتی، اگر کوئی ایسی چیز اس نے کھا لی، مثال کے طور پر ہم نے سنا کہ مٹی جو عادتاً نہیں کھائی جاتی، تو اب اگر کوئی ایسی مٹی کھا لی یا پھر اس شخص نے روئی نگل لی یا کوئی اور چیز نگل لی تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح بارش کا پانی یا اولا حلق میں چلا گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ یعنی روزے دار ہونا یاد ہو اور آسمان کی طرف چہرہ کیا، بارش ہو رہی تھی اور حلق سے وہ بارش کے قطرات تھے وہ حلق سے نیچے چلے گئے، یا پھر اولے برس رہے تھے اور اولا منہ کے اندر گیا اور حلق سے نیچے چلا گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اس کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح یہ گمان کیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، وہی مثال لے لیجئے، ایسے مقام پر ہے، اسے کوئی دیگر قرائن سے پتہ نہیں چل رہا، گھڑی اس کی 10 منٹ 15 منٹ آگے ہو گئی، اب اس کے مطابق وہ جو وقت اس کو معلوم تھا، اس کی گھڑی اب وہ چونکہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے وقت شو کر دے گی۔ اب مثال کے طور پر آج جیسے افطار کا وقت ہو 7 بجے، اب اس کی گھڑی ظاہر سی بات ہے جب 6:45 بجیں گے 7 بجا دے گی، اب گھڑی کی اس غلطی کی وجہ سے اب یہ شخص روزہ افطار کر لیتا ہے یہ گمان کر کے کہ افطار کا وقت ہو چکا، جبکہ اسے پتا تھا کہ روزے کا افطار کا وقت، یعنی اس کی گھڑی میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو یہ گمان تھا کہ میری گھڑی درست ہے اور گھڑی آگے تھی اور اس وجہ سے غلطی کی بنا پر اس شخص نے روزہ افطار کر لیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ چلا گیا لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح اگر غروب آفتاب سے پہلے سائرن بج اٹھے یا اذان مغرب غلطی سے شروع ہو گئی اور آپ نے روزہ افطار کر لیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ سائرن یا اذان کا تو وقت ابھی ہوا نہیں تھا اور یہ پہلے ہی اذان شروع ہو گئی، سائرن شروع ہو گیا، تو اس صورت میں چونکہ آپ قصوروار جان بوجھ کے توڑنے کے قصوروار نہیں ہیں، لہذا اس صورت میں آپ پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے آج کل چونکہ لاپرواہی کا دورہ ہے، بہت سے لوگ، بہت سی مساجد میں بھی بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ گھڑیاں مساجد کے اندر تو یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ، یہ آپ بھی آپ کے مشاہدے سے بات گزری ہوگی، تجربے سے گزری ہوگی کہ مساجد کے اندر 3 گھڑیاں ہیں، تینوں کے اندر وقت مختلف ہوگا۔ اب وہ مؤذن صاحب بھی آج کل یہ المیہ یہ ہے کہ مطلب توجہ اس جانب نہیں ہوتی اور پھر وہ کسی بھی ایک گھڑی پر وہ سائرن بجا دیتے ہیں، تو اس میں یہ توجہ ضروری ہے، ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے یہ احتیاط لازم ہے، اولاً تو وہ درست گھڑی کا اپنا وقت جو ہے وہ درست طریقے سے ملا لے اور اس کے بعد اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں کہ میری یہ گھڑی کا وقت درست ہے یا نہیں۔ مثلا مدنی چینل پر یہ گھڑی کا وقت بتایا جاتا ہے تو آپ مدنی چینل کے ساتھ ملا لیجئے، اب 2 4 10 دن کے بعد دوبارہ چیک کریں۔ ایک تو یہ ڈیجیٹل کلاک کہلاتا ہے، یہ جو اس میں نمبر ہوتے ہیں، ایک اینالاگ کلاک کہلاتا ہے، یعنی جو یہ سوئی والی گھڑیاں ہیں 1 2 3 4 5 گنتی اس پہ لکھی ہوتی ہے اور وہ گھومتی ہیں، تو یہ اینالاگ کلاک کا جو یہ مشینری ہے اس میں بعض اوقات یہ پرابلم ہوتا ہے کہ 10 12 15 دن 20 دن کے بعد اس کا یا تو 1 منٹ آگے ہو جائے گا یا پیچھے ہو جائے گا۔ تو اب ہماری مساجد کے انتظامیہ کے اسلامی بھائی، ہماری مساجد کے ائمہ، مؤذنین
اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ مساجد کی گھڑیوں پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. اب مثال کے طور پر 2 منٹ ایک گھڑی آگے ہے. آج جیسے فجر کا وقت بالفرض صبح 7 بجے ہو, اب فجر کا وقت تھا 7 بجے, اب در حقیقت ٹائم ہوا 6:58. مسجد کی گھڑی کا وقت 2 منٹ آگے ہے. ایک شخص جلدی سے وضو کر کے آیا, اب وہ آیا جا کے دیکھا, اس کو وقت پتا ہے 7 بجے, وہ گھڑی پہ نظر ڈالتا 7 بجے ہیں, جبکہ در حقیقت 58 منٹ تھے اور 2 منٹ باقی تھے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خود اندازہ لگا لیجئے, اس اسلامی بھائی نے یہ سمجھ کے کہ میری نماز چلی گئی, وہ نماز چھوڑ دے گا. اور اب یہ ہم نہیں کہیں گے کون گناہگار ہوا کون گناہگار نہیں, لیکن اس پہ کتنی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح اس کو یوں لے لیجئے, گھڑی 2 منٹ پیچھے ہے, اب ایک اسلامی بھائی ہے, وہ نماز کا وقت اس کا چلا گیا, اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے, مسجد کی گھڑی 2-4 منٹ پیچھے ہے. اب یہ گمان کر کے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے, اس کی نماز قضا ہو گئی. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری بے توجہی کے باعث وہ مقام کے جہاں پر کثیر اسلامی بھائی آ کے نماز ادا کرتے ہیں اور مساجد کی گھڑیوں کا حال ہی بے حال ہے, اس میں ہمیں کتنی توجہ کی ضرورت ہے, یہ یقیناً آپ ان 2 مثالوں سے سمجھ چکے ہوں گے. تو خدا را اپنی مساجد کی گھڑیاں, اپنے گھروں کی گھڑیاں, ان کے اوقات بالکل درست ملا کر رکھیے. اور جب رمضان آ رہا ہے تو اب رمضان میں آپ نہ مسجد کی اذان کا اعتبار کریں نہ سائرن کا اعتبار کریں, اپنے جو آپ کی گھڑی ہو اس گھڑی کو درست طریقے سے ملا کر رکھیں. پھر اس کے بعد آپ وقت جب ہو جائے, آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے, اس وقت آپ روزہ افطار کیجئے, اسی وقت کے مطابق آپ سحری بھی کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی بہت حد تک ہم غلطیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے یہ سن لیا کہ کن صورتوں میں فقط قضا لازم آئے گی, ایک روزہ رکھنا لازم آئے گا. اب آئیے وہ صورتیں سنتے ہیں جن میں قضا کے ساتھ ساتھ, یہ جو ایک روزہ ٹوٹا, اس روزے کے قضا کے ساتھ ساتھ کفارے کے 60 روزے بھی رکھنے ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم کفارے کے مختلف مسائل سنیں گے, کفارے کے احکام سنیں گے, انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل بہت سی غلطیوں کی اس معاملے میں بھی نشاندہی ہو جائے گی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ روزے کے کفارے کا کیا طریقہ ہے, روزے کا کفارہ کیا شے ہے. روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے. اب چونکہ دور باندی اور غلاموں کا نہیں ہے, اب یہ نہ کر سکے تو اس کے پاس نہ لونڈی نہ غلام ہو, نہ اتنا مال ہو کہ خرید سکے, یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں. اب اس صورت میں پے در پے مسلسل کنٹینیوسلی اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے. مسلسل ایک روزہ جو کفارے کی صورتیں آئیں گی, اس صورت میں مسلسل 60 روزے کفارے کے رکھنے ہوں گے. اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا, اس کی استطاعت نہیں ہے, کمزور ہو چکا ہے, اب آ کے پتہ چلا مثال کے طور پر جوانی میں روزے توڑے تھے, جان بوجھ کے توڑے تھے, اور اس صورتوں میں قضا لازم آئی تھی, اب ایسی عمر آ گئی کہ اب وہ 60 مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا, اب کیا کرے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب غلام بھی آزاد نہ کر سکے, 60 روزے مسلسل بھی نہ رکھ سکے, تو اب تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلائے. یہ روزے کا کفارہ ہے. اس میں یہ ضروری ہے کہ جسے ایک وقت میں کھانا کھلائے, دوسرے وقت میں بھی اسی کو کھانا کھلائے. یعنی جس کو صبح کا کھانا دیا, کھانا اگر دے رہا ہے تو جس مسکین کو صبح کا کھانا دیا تو شام کا کھانا بھی اسی مسکین کو دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار, یعنی 2 کلو اور تقریباً 50 گرام گندم یا اس کا آٹا, اس کا مالک بنا دے. گندم یا اس کا آٹا یا اس کی رقم, اس کا مالک بنا دے 60 مختلف مسکینوں کو. اب یہ مالک بنا دے گا, یا ان کو یہ کھانا پیش کر دے گا, یا پھر ان کو پیسے دے دے گا, تو اس صورت میں اس کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. اور یاد رکھیے, ایک ہی مسکین کو اکٹھا 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے. یاد رکھیے گا, قسم کے کفارے میں بھی یہ قسم کا کفارہ, یہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, فکفارتہ اطعام 10 مساکین, 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا. اور یہاں پر جو روزے کا کفارہ ہے,
اس میں یہ اہم شرط ملحوظ رکھیے گا کہ یہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں یہ 10 جو صدقہ فطر ہیں وہ نہیں دے سکتے کفارے کی صورت میں، قسم کے کفارے کی صورت میں، اور اسی طرح روزہ توڑ دیا تو اس کے کفارے کی صورت میں ایک ہی مسکین کو 60 روزوں کا ایک ہی دن کفارہ نہیں دے سکتے۔ تو اگر ایک مسکین کو دے رہے ہیں قسم کا کفارہ تو 10 مختلف دنوں میں دیں گے۔ جیسے مثلا آج پہلا کفارہ دیا تو کل دوسرا دیں گے، اسی مسکین کو دینا ہے، پھر پرسوں اگر اسی مسکین کو دینا ہے تو پرسوں اس کے بعد تیسرے دن تیسرا دیں گے، اسی مسکین کو دینا ہے تو چوتھے دن چوتھا دیں گے۔ اگر الگ الگ مسکین ہے تو ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو الگ الگ طور پر یہ کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اب جو کفارے کے روزے رکھے گا اس میں یہ قید ملحوظ رہے گی کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اب ایک اسلامی بھائی 60 روزے اب یہ رکھنے کی نیت سے اس نے روزے شروع کیے، کرتے 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 یہاں تک کہ ایک روزہ باقی رہ گیا اور یہ اس نے وہ 60واں روزہ یہ نہیں رکھ پایا تو اب نئے سرے سے اس سے ابتدا کرنی ہوگی۔ 60 روزے مسلسل رکھنا یہ لازم ہے۔ اگر 60 روزے مسلسل نہیں رکھے گا تو اس صورت میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ اس میں ایک دو قیودات ملحوظ رہیں گی۔ اگر تو شرعن ہی کوئی ایسا دن آ جائے جس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، مثلا بقر عید کے آپ کو دن پتہ ہے کہ ان میں مخصوص ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک اسلامی بھائی وہ ذوالقعدۃ الحرام سے روزے رکھنا شروع کرتا ہے۔ اب ذوالقعدہ کے بعد وہ پہنچتے 10 ذوالحجہ کا روزہ حرام ہے۔ اب وہ اس سے پہلے 36 35 37 روزے رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب چونکہ بیچ کے یہ روزے شریعت کی طرف سے ہی حرام ہیں، ناجائز ہیں، اب اسے یہ روزے بہر صورت چھوڑنے ہوں گے، یہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ جو حرام ایام ہے، ممنوع ایام 4، ان 4 ایام کے بعد یہ اپنی گنتی دوبارہ وہیں سے سٹارٹ کرے گا جہاں تک اس نے روزے رکھے۔ 30 رکھے تھے تو اب 31واں روزہ شروع کرے گا، اگر 35 رکھے تھے تو 36واں روزہ یہ 4 ممنوع ایام کے بعد شروع کرے گا۔ اسی طرح اسلامی بہن اگر روزے رکھ رہی ہے، اس کے جو روزوں کے ایام ہیں کفارے کے روزوں کے دوران اس کا وہ عذر کے ایام آ گئے، جو مخصوص ایام ہیں اسلامی بہنوں کے ماہواری کے وہ ایام آ گئے، تو اب چونکہ اس میں روزہ رکھنا حرام، اب اس کے لیے بھی ان وہ مخصوص ایام میں روزہ رکھنے کے معاملے میں رخصت ہوگی۔ جتنے دن اس کی عادت ہے، 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن، 3 دن سے لے کر 10 دن تک یہ مخصوص ایام کا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ایام میں سے رخصت ہے۔ جتنے روزے پہلے رکھے تھے، 5 رکھے 10 رکھے 15 رکھے 20 رکھے 30 رکھے، جتنے بھی رکھے، اس روزے کے بعد گویا کہ سٹاپ آ گیا بیچ میں۔ اب چونکہ شریعت کی طرف سے رخصت موجود ہے، اب وہ اپنے ماہواری کے ایام سے پاک ہوگی تو اپنی گنتی وہیں سے شروع کرے گی جہاں سے چھوڑی۔ اگر 5 رکھے تو 6واں روزہ ہے یہ، اگر 20 رکھے تو 21واں روزہ ہے یہ، اگر 25 رکھے تو یہ 26واں روزہ ہے۔ تو امید ہے یہ اس میں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ کفارے کی صورت ہے کہ کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں کفارہ لازم آتا ہے؟ یہ انتہائی توجہ سے سنیے گا، یہ ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں، کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن سے سابقہ زندگی میں روزے ٹوٹ گئے ہوں گے، روزے چلے گئے ہوں گے اور ان پر کفارہ لازم ہوگا، آج تک کفارے کا علم ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کی برکتیں بھی پائیں گے اور اپنا محاسبہ کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ چنانچہ یہ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ اور مقیم نے، یعنی جو مسافر نہ ہو، اس نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا۔ ہم جیسے نارمل حالت میں ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں، عاقل عقل مند بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں۔ اب عاقل بالغ اور مقیم نے رمضان کے دنوں میں رمضان کے روزے کی ادائیگی کی نیت سے روزہ رکھ لیا اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، یا زوجہ سے قربت کر لی، یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا، بغیر کسی شرعی اجازت کے روزے دار ہونا یاد تھا،
اس کے باوجود اس نے کھا لیا پی لیا، زوجہ سے قربت کر لی یا زوجہ نے قربت کروا لی، اور اسی طرح اس نے لذت کی خاطر کوئی چیز کھائی. ہم نے پیچھے سنا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی لذت یا تلذذ مقصود نہیں ہوتا. مثال کے طور پر روئی ہے، اگر وہ کھا لیتا ہے نگل لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں، اس میں قضا آئے گی. اب اگر یہ فروٹ کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو یہ یا لذت کی نیت سے کھائے گا، خوراک کی نیت سے کھائے گا. تو اب یہ لذت وغیرہ کی نیت سے جو چیز کھائے گا، اب اس صورت میں روزہ چلا جائے گا اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی. جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزے کی نیت کی ہو. اب چونکہ رمضان کے روزے کے بارے میں ہم نے سنا کہ اسے رخصت ہے کہ رات میں نیت کرے یا نصف النہار شرعی، آدھے دن تک چاہے تو نیت کر سکتا ہے. تو دو صورتیں ہیں، اگر رات میں اس نے نیت کی تھی اور اب آ کر دن میں اس نے وہی جو صورتیں پائی گئیں، یاد ہے روزے دار ہونا، اور اس نے جو پیچھے صورتیں بیان کی گئیں ان صورتوں کے ساتھ روزہ توڑ لیا، تو اب اس صورت میں اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا. اور اگر رات میں نیت نہیں کی تھی، صبح اٹھا، سحری کا وقت چلا گیا، اب یہ روزے کی نیت کر لیتا ہے، روزہ تو اس پر لازم ہو گیا. اب کیا اس پر اگر دن میں کسی وجہ سے، مثال کے طور پر بہت زیادہ نقات ہو گئی، اب پریشانی ہو گئی، پیاس لگ گئی، اب اس صورت میں اگر تو شریعت رخصت دیتی ہے تو اس صورت میں تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا. اگر شریعت رخصت نہیں دیتی، اسے نارمل ہے، پیاس ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس کی جان چلی جائے، خوراک اس نے رات کو کل دن کو کھائی تھی، آج بھوک سے اس کی جان نہیں نکلے گی، اب اس صورت میں اگر یہ شخص روزہ توڑ لیتا ہے، دن میں نیت کی تھی اور روزہ توڑ دیا، اس پر یہ گناہ گار ہوگا، اس پر قضا لازم ہے، توبہ بھی لازم ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا. فقط ایک روزہ رکھنا ہوگا، اس پر بقیہ 60 روزے رکھنا لازم نہیں آئیں گے. اسی طرح قے آئی، یا بھول کر کھا پی لیا یا جمع کیا، ان سب صورتوں میں اس سے معلوم تھا کہ روزہ نہ گئے. ایک تو وہ صورت ہے اسے علم ہی نہیں کہ میرا روزہ گیا نہیں گیا، قے آئی اور اس نے سمجھا کہ میرا روزہ چلا گیا اور کھا پی لیا، اب اس صورت میں اس پر قضا لازم. اور اگر قے آئی اور اسے پتا ہے کہ کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بھول کر کھا پی لیا، اسے پتا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب یہ کنفرم صورت تھی، اس کے بعد اگر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا. اسی طرح احتلام ہوا، سوتے میں غسل واجب ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، اور اس کے باوجود اس نے کھا پی لیا، تو اب اس پر قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا. جو پہلے صورت بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر غسل واجب ہوا اور اس سے پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے یا نہیں ٹوٹتا، یہ اسے نہیں پتا، بس اس کے ذہن میں آیا کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے اپنے قیاس سے اب اس نے وہ کھا پی لیا، تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، قضا لازم ہے. اور اگر اس سے پتا تھا کہ غسل سوتے میں اگر غسل واجب ہو گیا اور پتا ہونے کے باوجود اب یہ جان بوجھ کے کھا پی لیتا ہے، تو اس پر اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. اپنا لعاب، یہ اس نے ہاتھ پہ بالفرض ڈال کے دوبارہ چاٹ لیا، اس صورت میں یا پھر دوسرے کا تھوک نگل لیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معظم دینی یعنی بزرگ کا تبرک کے طور پر نگل لیا تو کفارہ لازم آئے گا. یعنی کسی بزرگ کا تھوک اس نے یہ تبرک کی نیت سے نگل لیا، اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم آئے گا. اپنا تھوک اگر یہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل، لیکن یہ مطلب ہیں بہت سے معاملات سننے میں آتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو اگر اپنا تھوک ہاتھ پر پھینک کر اس نے دوبارہ چاٹ لیا، اس صورت میں اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی. اور اگر کوئی محبوب ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی بزرگ کی تعظیم کرتا ہے، اس کی تعظیم کی نیت سے اس کا تھوک چاٹ لیا، تو اس صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا. تربوز یا خربوزہ، اس کا چھلکا کھا لیا، اگرچہ یہ اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہیں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے. تو تربوز کا جو چھلکا ہوتا ہے، بعض اوقات اس پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے وہ باقاعدہ جو تربوز کا حصہ کھایا جاتا ہے وہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے،
تو اگر تو یہ ایسا ہے کہ اس پر وہ حصہ جو باقاعدہ کھایا جاتا ہے وہ لگا ہوا ہے، اس نے وہ حصہ کھایا جس کو کھایا جاتا ہے، لوگ گھن نہیں کرتے، اب اس صورت میں اس کا کفارہ لازم آئے گا۔ اور اگر تربوز یا خربوزے کا چھلکے کے ساتھ وہ حصہ تھا کہ جو بالکل باریک آخری حصہ رہ گیا اور لوگ اس سے نہیں کھاتے، کراہیت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اب یہ حصہ کھایا تو اس پر کفارہ نہیں قضا ہے۔ تو تربوز یا خربوزے کے چھلکے کا وہ حصہ جو کھایا جاتا ہو، جس سے لوگ گھن نہ کھاتے ہوں، یہ اگر حصہ وہ چھلکے کے ساتھ لگا ہوا تھا کھا لیا تو اب اس صورت میں اس پر کفارہ ہے۔ اور وہ حصہ کہ جس حصے کے ساتھ بالکل اب یہ چھلکا ہی رہ گیا، اب اس کو لوگ کھاتے نہیں، پھینک دیتے ہیں، پسند نہیں کرتے، گھن کھاتے ہیں، یہ حصہ کھایا تو اس پر کفارہ نہیں قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ، یہ مختلف دالیں وغیرہ اجناس، یہ کچی کھائیں تو کفارہ لازم نہیں۔ یہی حکم کچے جو کا ہے، اور جو بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ تو عام طور پر جیسے یہ چاول ہیں یا دالیں ہیں، یہ لوگ کھانا پسند، کچا کھانا عموماً لوگ پسند نہیں کرتے۔ اب اس صورت میں اگر کچے چاول اس نے کھا لیے یا کچی دال کھا لی تو اس پر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، قضا کا ایک روزہ لازم ہے۔ اور اگر جو وغیرہ یہ بھنے ہوئے ہیں تو بھنے ہوئے جو کھائے جاتے ہیں، اس صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، یا بھول کر کھا پی رہے تھے، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا، پھر بھی نگل لیا، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہوگا۔ سحری کر رہے تھے، اب یہ ٹائم دیکھا تو پتا چلا کہ بالکل آخری وقت ہو چکا، اب یہ نوالا منہ کے اندر ہے، اب یہ جان بوجھ کر کھا پی رہا ہے علم ہونے کے باوجود، تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور اسی طرح بھول کر کھا پی رہے تھے، ایک لقمہ منہ میں تھا، اب یہ لقمہ چباتے ہوئے اسے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ کیا اس کو پھینکوں گا، چلو نگل لیتا ہوں، تو اب یہ یاد ہونے کے بعد چونکہ اس نے حلق سے نیچے اتارا، لہٰذا اس صورت میں اس پر قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر دو روزے توڑے تو دونوں کے لیے دو کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا تھا، جبکہ دونوں دو رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں ایک رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہے، اسے ابھی یاد آ رہا ہے میں نے پچھلے رمضان میں فلاں روزہ توڑا تھا، اور یہ قید جو ہے، اس قید کی وجہ سے، اس شرط کی وجہ سے مجھ پر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے سال ہی رمضان میں فلاں روزہ بھی میں نے توڑا تھا، فلاں روزہ بھی توڑا تھا، 3-4 روزے ایسے یاد آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ 4 مختلف روزے اس نے توڑے، اب اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر ایک ہی رمضان کے ایک سے زیادہ روزے توڑے، ایک رمضان کے ایک سے زیادہ روزے توڑ ڈالے جبکہ کفارہ لازم آ رہا تھا، اب اگر پہلے والے روزے کی ابھی اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، ابھی روزے اس کے ذمہ باقی ہیں، جیسے یہ اسلامی بھائی اسے 4 روزوں کا یاد آ گیا، ابھی یہ سال آ رہا ہے، ابھی تک اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جو بھی صورت تھی اس نے ابھی تک کفارہ ادا نہیں کیا تھا، اب وہ 4 روزے تو قضا کے ہیں، یعنی 4 روزے اس نے توڑے، ان 4 روزوں کی قضا۔ اب ایسا نہیں کہ اس رمضان ایک رمضان کے 4 روزوں کے 60 روزے کفارے کے بھی رکھے گا، تو یہ 240 نہیں ہوں گے، بلکہ کفارہ ان 4 روزوں کے لیے ایک ہی کافی جب ایک رمضان کے روزے ہوں۔ ایک رمضان کے ایک سے زیادہ روزے کسی شخص نے توڑ دیے اور اس پر کفارے لازم آ گئے، ابھی پچھلے روزے کا کفارہ نہیں دیا تھا، سب کا اکٹھا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو قضا کے الگ الگ روزے رکھے گا اور کفارے کے 60 روزے ان تمام روزوں کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر یہ مختلف رمضانوں کے ہیں، 2 رمضان ہیں، 3 رمضان ہیں، 4 رمضان ہیں، تو اب ہر رمضان کے 1 2 3 4 جتنے روزے ہوں گے ان کی قضا، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 کفارے، 60 روزے کفارے کے طور پر رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہے،
اس سے پچھلے رمضان میں بھی کچھ خطائیں ہوئیں، اس کی وجہ سے قضا اور کفارے لازم آ گئے، اس سے پچھلے سال کے رمضان کے بھی بے احتیاطیوں کی وجہ سے قضا اور کفارے اس پر لازم ہیں۔ اب یہ دونوں رمضانوں کے جتنے بھی روزے اس نے توڑے، مثال کے طور پر گزشتہ سال کے 3 روزے اس کے ذمے تھے تو 3 قضا، اور 3 چھکے 18 نہیں ہوگا بلکہ وہ 60 روزے ہی اس کا کفارہ بن جائیں گے ایک رمضان کے، تو 60 روزے وہ جو کفارے کے ہیں اور 3 روزے قضا کے، تو 63 روزے یہ پچھلے سے پچھلے سال کے رمضان کے رکھے گا۔ اب پچھلے رمضان میں 4 روزے توڑے تھے، اب 4 روزوں کی قضا تو الگ الگ ہے، کفارہ ایک ہی ہے، تو اب اس صورت میں اس کے لیے یہ 4 روزے قضا اور 60 کفارے کے 64 روزے رکھے گا، جبکہ اس میں صورت ملحوظ رہے پچھلا اگر کفارہ ادا نہیں کیا اس صورت میں، اور اگر ایک کفارہ مثال کے طور پر ادا کر چکا ہے، اب دوسرا روزہ قضا ہو رہا ہے، کفارہ ہو رہا ہے، تو اب اس صورت میں اس کو الگ قضا اور کفارہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر خود غسل واجب کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر غسل واجب کر لینا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک آدھ مرتبہ ہو تو اس سے قضا لازم، اور اگر یہ گناہ تکرار کے ساتھ ہوا رمضان میں روزے کی حالت میں، تو اب اس کے پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا، تو اگر خود پر غسل واجب کر لیا، تو اب اس صورت میں اس پر یہ قضا اگر تو ایک ہی دفعہ ہوا تو قضا، اور اگر یہ 2 3 4 دفعہ کر لیتا ہے تو اب اس صورت میں ایک سے زیادہ دفعہ کرے گا، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو یاد رکھیے جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، اب یہی جیسے میں نے صورت عرض کی، جان اپنے آپ پر غسل واجب کر لینا، اس میں یہ کفارہ لازم نہیں ہے، اس پر قضا ہے، ان میں شرط ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہو اور معصیت یعنی نافرمانی کا قصد یعنی ارادہ نہ ہو، تو اگر ایک بار سے زیادہ ہوا تو اب ان کا کفارہ دینا ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے آج روزے کے تقریباً جتنے متعلقہ ضروری مسائل تھے، وہ چیدہ چیدہ مسائل ہم نے کوشش کی سیکھنے کی۔ الحمدللہ اس نشست کی برکت سے بہت سی ہماری غلطیاں بھی سامنے آئی ہوں گی، اور بہت سے معاملات بھی ہمیں پتہ چلے ہوں گے کہ کون کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں ان صورتوں کا مرتکب گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان ضروری معلومات کو جو ہم نے حاصل کی، ایک تو یہ کہ ہم نے خود حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک میں جیسا کہ عرض کیا گیا، میرے شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین تالیف فیضان رمضان، امیر السنت کی بہترین تالیف ہے فیضان رمضان۔ میں نے عرض کیا رمضان کے کم و بیش تمام متعلقہ ضروری مسائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہ ایسی زبردست تالیف ہے جو عوام تو عوام، علماء کے لیے بھی بہترین تالیف ہے۔ پورا رمضان یعنی اس میں سے علماء درس کر سکتے ہیں، علماء بیانات کر سکتے ہیں، مبلغین بیانات کر سکتے ہیں، اس میں زبردست الحمدللہ امیر السنت نے قرآن پاک، احادیث طیبہ کے فرامین، فقہی احکام، روزے کے تفصیلی مسائل امیر السنت نے بیان فرمائے۔ اس میں الحمدللہ یہ زبدل رمضان شریف کے فضائل، احکام روزہ، فیضان تراویح، فیضان لیلۃ القدر، فیضان اعتکاف، فیضان عید الفطر، نفل روزوں کے فضائل، روزے داروں کی 12 حکایات اور معتکفین کی 41 مدنی بہاریں۔ الحمدللہ یہ ایسی مایا ناز تحریر ہے کہ اس کا ہونا ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اس سے گھر میں درس دینا شروع کر دیں، باقاعدہ آپ جیسے عرض کیا گیا کھول کے درس کا طریقہ بھی الحمدللہ فیضان سنت اور اس کے چیپٹرز کے شروع اور آخر میں دیا گیا ہے، تو اس کے مطابق ہم درس دینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو روزوں کے متعلق جو بہت سے مسائل میں غلطیاں ہیں، غلط فہمیاں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی دور ہوں گی اور علم دین بھی حاصل ہوگا۔ تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل فیضان رمضان جلد از جلد حاصل کریں گے۔
نہ صرف حاصل کریں گے بلکہ جن جن سے ممکن ہوگا مسجد میں درس بھی دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم میں سے سب اسلامی بھائی کم و بیش اپنے گھروں میں بھی اس کا درس جاری کریں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی فیضان رمضان کے شروع میں جو نیتیں بیان فرمائیں، اس میں ایک نیت یہ بھی تحریر فرمائی ہے کہ یہ نیت کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ عز و جل ماہ شعبان میں، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی فیضان رمضان کا مطالعہ کر لوں گا۔ تو الحمدللہ بہت آسان کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، یہ فرض علوم پر مشتمل کتاب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش فرمائیے اس کو حاصل بھی کیجئے، اور رمضان المبارک سے پہلے پہلے تمام اسلامی بھائی اس کتاب کا مطالعہ فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والا رمضان ہمیں ایک بہترین انداز میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ایک بنیادی اور اہم مقصد بیان فرمایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان میں اس انداز میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب تقوی کی عظیم دولت سے مالا مال ہو کر ہم خود بھی متقی اور پرہیزگار بنیں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی اس فیضان رمضان کے ذریعے تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے طریقے کا ذہن دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔